قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. قال الله تعالى وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ذل پاک پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك بعد ذلك الصلاة نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اساسۂ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا قاری الحافظ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے اور نبی کریم رؤوف الرحیم کے ذکر کا صدقہ میرا مالک ان کی قبر کو بقائے ہوئے بنائے. انشاءاللہ خلافہ صاحب نے مجھے ٹائم بتایا ہے، اسی ٹائم میں گفتگو کو سمیٹ لینا ہے، لیکن ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں ذوق سے ہم اپنے پیارے آقا کا ذکر سنیں گے. میں چند ایک حدیثیں سناؤں گا، پھر باپ کے حوالے سے دو باتیں کر کے جو ہی قبلہ حافظ صاحب اشارہ کریں گے میں گفتگو کو سمیٹ دوں گا. اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو مرنے کے بعد 4 گواہ مل گئے. سبحان اللہ، بولنا پڑے گا سبحان اللہ. آپ نے غور نہیں کیا کتنے گواہ؟ 4 گواہ. یا رسول اللہ پھر جانتے ہیں اس روایت کا راوی کون ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے؟ سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے 4 مل گئے کیا ہوگا؟ فرمایا بغیر حساب جنت جائے گا. سبحان اللہ. امداد سننے والی بات ہے. یہ حدیثیں تو ڈھونڈنی پڑتی ہیں نا امت کی فضیلت کے بارے میں. پاک نبی فرماتے ہیں جس شخص کو مرنے کے بعد اچھائی کے 4 گواہ مل گئے وہ بھی غیر حساب جنت جائے گا. حضرت عمر فاروق کرتے عرب دے چاچا کعبے دی حجا نبیاں دے چاچا غریباں دی کاجا مرتے تے لہتے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی منٹھارا صادق تے امینا نور یتیما ورفعنا لک ذکر کے تاج والے سبحان اللہ کے معراج والے علم نشرا کے سینے والے راہوں سے ہوں گے حال المل کے مدینے والے وبائیت نے دول الہوا کی زبان والے رضی اللہ کے عوام والے انما یرید اللہ کی خاندان والے اللہ ہے معافی کی کتاب والے. محبوبہ اگر کسی کو 4 گواہ میسر نہ آئے فرمایا 3 بھی ہو گئے تو بات بن جائے گی. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، گردامن میں ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. میدان بھی مٹ جائیے بازار نبی میں شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. کمال ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. 4 گواہ. پھر عمر فاروق حضرت جی اس کی سنے جی نے 4 نہ ہوئے فرمایا 3 تو اس سے اکی اور مزہ آنا ہے کہ اللہ صاحب حضرت عمر فاروق اس کا دن سونے جی 3 بھی نہ ہوئے. سبحان اللہ. ہم تو مائل بات کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں. خدا دی عزت تے جلال دی قسم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نا غلام اکٹھے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت تو انہاں نوں ملنی ہے جڑے متقین جڑے پرہیزگار ہیں متقی ہیں. سنیا ساڈے وچ او بھی ہے جنہاں دی ادھی عمر غفلت وچ گزری ہے ادھی عمر امداد بھائی جہالت وچ گزری ہے. سنیا ہن میں ساڈا کی بڑسی میرا سونا نبی بولے سبحان اللہ.
جدو سونا نبی لب کھولتا ہے کدی قرآن بنتا ہے کدی مدینے والے دا فرمان بنتا ہے اللہ اکبر میرے پاک نبی نے فرمایا وہ تمہارے لیے نہیں کہ متقی ہوگے تب ایمان میں اکمل ہوگے سن لو جس نے محمد کو دیکھ لیا پرہیزگار بھی ہو گیا اور متقی بھی ہو گیا میرے پاک نبی کی حضرت جی ہم نے کبھی غور کیا ٹائم تھوڑا ہے میں چل رہا ہوں ہم نے کبھی یہ اس بات پہ غور کیا ہے کہ جو اصحاب تھے نا وہ اعمال سے اعلیٰ درجے پر فائز یاب نہیں ہوئے تھے بسم اللہ بڑی مہربانی توجہ ہے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں جو میرے پاک نبی کے جنتی غلام ہیں نا وہ اعمال کی وجہ سے اعلیٰ جماعت نہیں بنے تھے محمد مصطفیٰ کی کمال کی وجہ سے اس پہ میں قابل دلیل پیش کر سکتا ہوں سر بتائیں نا صحاب کے بعد جتنے بھی لوگ تشریف لائے متقی کا بھی لمبی لائن بنے گی اولیاء کی بھی لمبی لائن بنے گی پرہیزگاروں کی بھی لمبی لائن بنے گی ان ساروں نے عبادتیں تو بے شمار کی حضرت سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کا تھا ان کے ایام تھے ان کے بارے میں آتا ہے 40 سال کھڑے کھڑے اللہ کی راہ اللہ کی عبادت میں رات گزار دیتے تھے پڑوسیوں کے ایک بچے نے پوچھا نا ماں یہ ہمسایوں کے گھر میں جو ایک تھم سا لگا رہتا تھا آج کل نظر نہیں آتا تو میں بیٹا وہ تھم نہیں تھا وہ مسلمانوں کا امام تھا جو ساری رات کھڑا ہو کر اللہ ان دنوں وہ یہاں پہ رکا ہوا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر میرے پیر علی کے 11ویں بیٹے ان کے بارے میں بھی آتا ہے انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھی ہے پھر صحابی کیوں نہیں بنا کیسے صحابی بنتا جب سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھتا تو صحابی بنتا اور جنہوں نے سر کی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے جنموں کو اپنی آنکھوں میں سینچا ہے ان آنکھوں جیسی کسی کی آنکھ نہیں مصطفیٰ کے دیدار کے جیسا دیدار کسے ہوگا یار یہ بتاؤ جو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ بے مثال اور بے مثال ہو جاتا ہے اگر وہی محمد مصطفیٰ خدا کو دیکھ لے سمجھا ہے نا یہ کمال ہے میرے پاس نبی اور اگلا میں جو روایت کر رہا تھا میں جس کے 3 گواہ ہو گئے ایسا کتنے 3 گواہ وہ جنتی حضرت عمر فاروق کہتے ہیں سونے جن دے ترائے بھی نہ ہوئی دیکھو نا یار ہماری بخشش کا انصاف کم از کم 2 بیٹے تو کئی لیں گے نا سبحان اللہ بے شک 2 بیٹیاں ہوئی تو کئی دیں گے یارو ہمارے گھر سے الحمدللہ اتنی گواہیاں مل جائیں جن کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے نا خدا کی ذات کی قسم والدین ہم اپنے گھر سے باہر کسی کے ساتھ سجاتے ہی مخلص ہوں یا نہ ہو نا دروازہ پور کرتے ہی جو آستانہ یا آشیانہ ہوتا ہے نا اس کے لیے بندہ بڑا ہی بے شک تو اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے بتا تجھے ان کی پیشانی دیکھنے کے بعد مجھے کتنا پیارا اور امداد بھائی میں نے ادھر بھی عرض کی تھی کہ والدین اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں اگر آج میں اس بات کا اندازہ لگانا چاہوں کہ میرا ابو مجھ سے کتنا پیار کرتا تھا میرے قاری صاحب بھائی نے تشریف فرما اگر انہوں نے پتہ کرنا ہو کہ ہمارے والدین ہم سے کتنا پیار کرتے تھے کبھی اپنی گود میں بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے چھوٹے سے بچے کا چہرہ دیکھا کر اور خود سے پوچھا کر بتا یہ تجھے پیارا ہے یا نہیں والدین کی وفاؤں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب بندہ خود والد بنتا ہے پر اللہ پاک کی نعمتوں میں کمی بیشی آتی رہتی ہے مخصوص میں نعمتوں کی بات کر رہا ہوں
پر والدین کو نعمتیں تو ایک بار ہی میسر آتی ہیں، ایک بار۔ یار دولت کبھی میرے پاس ایک وقت تھا، نہیں ہے، اب ہے الحمدللہ۔ آنے والے وقتوں میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہوگی یا نہیں ہوگی، جو میرے مقدر میں تسلیف ہے، لیکن والدین والی نعمت مقدر میں ایک بار ہی لکھی جاتی ہے۔ بتا میرے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد بلال۔ میں کبھی کتابیں جب پڑھتا ہوں عظمت والدین کے حوالے سے تو میں رو پڑھتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے رونے والا دل دیا۔ تو وہ کہتا ہے ابا روتے کیوں، کبھی تو وہ آ ہی جائیں گے۔ جن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑایا جاتا ہے واپس خدا راجی ہمیں ہمارے پاس جن کے والدین زندہ ہیں جو نے قدر ساتھ مندی نہیں ہوتی، مگر تو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے قدم کیوں ہوتا ہے۔ وہ میری گھر میں تقریر چل رہی تھی کہ میں بیان کر رہا تھا کہ ماں کے پاؤں چومنے چاہیے، میری بڑی بیٹی کہتی ہے ابا تو چومے، میں کہا ایک تیری نہیں، میرا پتر ہزارہ میں سبحان اللہ، خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر اس رشتے کی حساسیت آپ نے دیکھنی ہے نا تو میرے پاک نبی نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں، مسلم شریف کے بتاؤ میں کون ہوں، علماء نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آخر زمان نبی ہوں۔ سبحان اللہ، نہیں فرمایا میں کون ہوں، یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سلطان ہوں۔ فرمایا نہیں بتاؤ میں کون ہوں، فرمایا آپ آخر زمان نبی ہوں۔ پھر فرمایا میں کون ہوں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ پھر فرمایا میں کون ہوں، عرض کی بندہ نواز خدا بہتر جانے گا مصطفیٰ حافظ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے صحابہ جتنی بھی باتیں تم نے کی ہیں ساری سچی ہیں، پر میں محمد رسول اللہ ہو کر جتنا افضل ہوں اتنا ہی محمد بن عبداللہ ہو کر بھی افضل ہوں۔ یہاں پہ سر مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، میرے پاک نبی نے اپنے والد محترم کا نام اپنے ساتھ شامل کر کے بتایا مت بھولو زمانے والو جس کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے اس جیسا کوئی باپ کوئی نہیں اور اس کے بیٹے جیسا دوسرا محمد بھی کوئی۔ آپ کی اہمیت ہے کیوں نہ ہو، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا زمانے والو یہ جان لو تم پر اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک تیرا باپ تیرے لیے تجھ پر راضی نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی ترجیحات جو ہے نا بدلی ہیں، اپنی روزمرہ زندگی میں سر ضروری کام جو ہوتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، چاہے اپنے ذہن میں بنائیں ہم نے وہاں جانا، یہ ہماری ترجیحات ہیں، لیکن ہماری سب کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی ان ترجیحات میں والدین کے لیے وقت نہیں بچایا، دوستوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، عزیز و اقارب کے لیے وقت ہے، اگر نہیں ہے تو بوڑھی ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت ہے، اگر نہیں ہے تو بابا جی کے پاس ہے۔ یقین مانیں بات یہ والدین کی خدمت والی جو حسرت ہے دو بندوں کو شدید تک پاتی ہے، جیسا ایک بندہ ہو جس نے بڑی ہی ماں باپ کی خدمت کی ہو اور دوسرا بندہ ہو جس نے خدمت نہ کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائی مجھ سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیا بات کر دی، تو میں عرض کروں گا جس نے خدمت کی ہوتی ہے نا وہ تڑپتا ہے اس لیے کہ کاش 2 سال اور خدمت کر لیتا، اور بھائی جان جس نے نہیں کی ہوتی وہ تو بدبخت ہے۔ اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتاؤں تمہیں کون ہے، کون سا ہے؟ غلام الناس کی بندہ نواز مہربانی فرمائی، میرے پاک نبی نے فرمایا والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ بس آپ جانتے ہیں سبحان اللہ، اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک والدین راضی نہ ہوتے۔ امام رضا علیہ السلام میرے پیر علی کے بیٹے سبحان اللہ، تین چیزوں کے ساتھ منسلک ہیں،
عرض کی حضرت کون سے؟ فرمایا اللہ کو واحد ماننا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا نماز کے ساتھ زکوٰۃ منسلک ہے۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے، علماء سے سنتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ آپ سے ہی پوچھا گیا حضرت ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن پھر بھی گناہوں سے نہیں رکتا، نہیں تھمتا، تو آپ فرمانے لگے اسے چاہیے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کی فکر کرے۔ ہاں، ان کی کمپلیشن نہیں ہوتی، تو میں اس وقت تک بندہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اشارہ ولی کی طرح تھا، اس وقت تک بندہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک مخلوق خدا کا پیار اس کے دل میں نہ بس جائے۔ سبحان اللہ۔ عالم تو یہ ہے نا، خدمت خالق کا عالم یہ ہے۔ آپ نے علماء بیٹھے اکثر، آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہے یا نہیں؟ یہ سنا ہوگا کسی عالم دین سے کہ ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ماشاءاللہ، کتے کو پانی پلایا، کیسے پلایا لمبی بات نہیں کرتا، کتے کو پانی پلایا، 2 قدم نہیں چلی تھی، اللہ پاک نے فرمایا اس کی روح قبض کر لی جائے، روح قبض کر لی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا اس کو جنت لے جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا، جنرل کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے غلاموں نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ وہ تو بدکار تھی، گناہگار تھی، اچھی عورت نہ تھی، تو فرمایا میرے رب نے اس کا یہ عمل یوں قبول فرمایا کہ اس نے 2 بوند کتے کے منہ میں ڈالے، رب نے انہی 2 بوندوں کے ساتھ اس کی عمر بھر کے گناہ میں ڈال۔ یہاں پہ میں اکثر سوال اٹھاتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اگر بدکار مرد یا عورت حقیر ترین مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میرا رب اسے بخش دے۔ اگر اللہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بتاؤ میں اکثر کہا کرتا ہوں حصول جنت کے لیے زیادہ لمبی مسافت نہیں طے کرنی پڑتی، بس اپنے گھر آ جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے تعارف کروایا ہے، میں نے چاہا نا میں اپنے حقوق سارے معاف کر دوں گا، پر بندوں کے حقوق نے خود بخش۔ والد کا اپنی زندگی میں دل توڑا ہے نا، ماں کے ساتھ اونچا بولا ہے نا، تو یہ لائبلٹی تیری ہے، اب تو ہی ان سے بخشوائے گا۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم، میری جو 32-34 سال عمر ہے نا، اس میں میرا تجربہ یہ مجھ سے بزرگ تشریف فرما ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سجاد بھائی عزیز و قارب میں، اپنے لگدے لدے جو لڑائی جھگڑا ہو جدوں بھی ہو جاوے نا، سارا تو اوکھا مناون دا مینوں نہیں پتا کون اوکھا مندے پر سارا تو سوکھا ماں پہ مندے۔ ہاں لوڑی بس تو تھوڑا جہاں تو نے اپنی اس زبان سے، جس زبان سے تجھے بولنا تیرے باپ نے سکھایا ہو، جس انگلی نے تجھے چلنا سکھایا ہو، جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر تجھے کھانا کھلایا ہو، اس باپ کے قدموں پہ ہاتھ لگانا۔ بابا وہ تھوڑا میں غصے میں تھا نا، تھوڑا ناراض تھا، تھوڑا میرا بلڈ پریشر بھی بڑا ہوا تھا، بابا آپ نے بیچ میں بات کی، میں غصہ کر بیٹھا، ابا مجھے بڑا افسوس ہے، بابا تو مجھے معاف کرے گا یا نہیں؟ خدا کی قسم میرا یقین ہے، یہ میرا عرفان ہے، تو تھوڑا روئے گا، تیرے باپ کی آنکھوں میں سامان کی جڑیاں زیادہ ہیں۔ جناب میں ملے گا جو اپنی باپ ہمارا محنت کرتا ہے پر اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے۔ میں نے کتنے بھی دن میں 12 بجے جا کے کھیتاں پانی لا میں لے سکتا، پر جی گھر میرے بچیاں کی آ گئی تو میں لینا ایسے کچھ نہیں۔ والدین وہ خوبصورت رشتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔
سلیش لگنے نہیں پڑے لیتا ہے اللہ کیسے پتا ہوتا ہے کہ معاشی و مرتشی کلا و فکلا پر تیرا جب گزارا نہیں چلتا انداز میں تجھے اچھا سے بولنے میں میسر آتا وہ تیرے لیے سب کچھ کرتا ہے اس سے بڑھ کر اور رشتہ ہوگا کون سا جتنی وفائیں کریں لیکن حافظ صاحب کی بات کروں اور اجازت چاہوں ٹائم بھی قریب آ رہا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث سے فرمایا جس بندے کی 3 گواہی دی جسے 3 میسر آ جائے وہ معاف عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ جسے 3 بھی نہ ملے فرمایا 2 تو ملیں گے نا سبحان اللہ بنتے ہیں